گزارش کروں گا جناب قیوم نظامی صاحب جو ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں شورائے ہمدرد کے اور ہمارے محترم ہیں جاگو پاکستان تحریک کے روح رواں ہیں۔ جناب اسپیکر، مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، میری ایک نئی کتاب آئی ہے اسلام اور احترام انسانیت، جو علی بخاری صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ میری یہ کتاب محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کو ارسال کی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے ایک خط لکھا ہے جس میں اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی، کتاب کا مطالعہ کیا اور یہ خط لکھا۔ لیکن میں خط پڑھنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس میں ذرا خود ستائشی آتی ہے، تو اس سے میں ذرا گریز کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ اپنے تھینکس جو ہیں جی آپ ان کو کنوے کر دیں گے کہ میں نے مجلس میں ان کا شکریہ ادا کیا، بہت مہربانی۔ آج کا جو موضوع ہے اسلام، امن اور محبت کا مذہب، تو اتفاق کی بات ہے کہ یہ میری اس کتاب میں آج ایک چیپٹر بھی شامل ہے، اسی موضوع کے اوپر اس کتاب میں شامل ہے۔ تو بہرحال میں چونکہ ٹائم کم ہے، ذرا میں مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے فاضل مقررین نے بہت جامع گفتگو کی ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی دلکش، بہت ہی موضوع کے مطابق۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں کچھ جو میں عرض کر سکتا ہوں میں عرض کروں، لمبا نہ کروں اس کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملو تو اس کو السلام علیکم کہنا۔ تو ہم سارے مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ کو، کچھ کہتے ہیں کچھ، لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم، جواب میں آتا ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو اسلام ہے پیغام کیا دے رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر امن اور سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ جب میں کسی کو السلام علیکم کہہ دوں، وہ وعلیکم السلام بھی کہہ دے، پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ہم محفوظ ہو گئے نا، دونوں کو ہم نے امن قرار دے دیا کہ بھائی آپ مجھ سے محفوظ ہو۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس سے پھر یہ ہے کہ جو کام شروع کرتے ہیں اس میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا نہایت ہی رحیم اور رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، مطلب یہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ تمام انسانیت سے ہمیں محبت کرنی ہے، مسلمانوں سے ہم نے محبت کرنی ہے، لیکن عملی طور پر تھوڑا سا کوئی پرابلم ہمارے درمیان موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو بنیادی تعلیمات ہے اسلام کی، اس میں ایک امن ہے، محبت ہے، عدل ہے، رواداری ہے، برداشت ہے، اخوت ہے اور انصاف ہے۔ یعنی اسلام کے لغوی معنی جو ہیں وہ سلامتی کے ہیں، اور یہ حدیث ہے متفقہ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ دیکھیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ احترام انسانیت جو اسلام ہے، کوئی بھی سارے مذہب وہ احترام انسانیت سکھاتے ہیں، یعنی بقائے بامی، جیو اور جینے دو، یہ اصول ہے تمام مذاہب کا۔ آپ پڑھ لیں سارے تمام علامی کتابیں پڑھ لیں، وہ احترام انسانیت، بقائے بامی، یعنی تقسیم انسانیت کا تصور ہی نہیں ہے کہ تقسیم کر دو زبان کے حوالے سے، جغرافیے کے حوالے سے اور برادری کے حوالے سے اس کو تقسیم کر دو، وہ نہیں ہے، احترام انسانیت کا تصور ہے۔ اسی طرح جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں نا سارے مسلمان، یار کوئی خدا کا خوف کرے، ہم تمام انبیاء پر رحمت بھیجتے ہیں کہ نہیں، سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو پھر ان سے نفرت ہم کیسے کر سکتے ہیں یار؟ یعنی نماز میں 5 وقت کی نماز۔ اب یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں تو کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں، ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں کتابیں لکھتا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو آپ ذرا تمام میں گزارش کروں گا توجہ سے سنیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 150۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، وہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اب میرا بچوں آپ سمجھے ہو کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں اور تمام علامی ان کو ایمان لاؤ ان کے اوپر، اور ان کے درمیان فرق نہ کرو،
اگر تم فرق کرو گے تو پکے کافر. یہ اللہ کا الفاظ ہے، میرے نہیں ہے کسی کا. اب اس میں اندازہ لگے. لیکن اس سے یہ غلط فہمی بچو آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آخری کتاب ہے. لہذا ہم نے عمل جو کرنا ہے وہ اپنی آخری اللہ کی آخری کتاب پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور آخری نبی کی جو باتیں ہیں، جو سیرت ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. بس میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھو جی، ایک مفکر نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے گا پوری طرح، ابھی تو کہتے ہیں کہ انسان پوری طرح بالغ بلوغت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے اوپر وہ اس میچورٹی نہیں آئی ابھی انسانوں میں. آئے گی، وقت لگے گا، آئے گی. جب وہ میچور ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا پوری طرح، تو وہ ایک کتاب لکھے گا. اس کتاب کا نام وہ رکھے گا کرائمز آف ہیومینٹی، کہ انسانیت کے جرائم کیا ہیں. اور وہ انسان اس وقت تسلیم کرے گا کہ میرا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ انٹالرنس تھی، عدم برداشت، کہ میں نے برداشت نہیں کیا. آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں انٹالرنس ہے، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں انٹالرنس ہے. اور برداشت تک کا مظاہرہ فتح مکہ کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، پوری دنیا میں اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. ہمارے جو نبی نے برداشت کیا، کیا کیا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا، کیا جبر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کمال رحمت، کیونکہ رحمت اللہ عالمین تھے نا، محسن انسانیت تھے نا. اللہ کا حکم تھا کہ بھئی آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، معاف کیا. اب یہ ایک واقعہ مسجد نبوی میں جب نجران کے کرسچین آئے، نجران کے عیسائی آئے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگایا. مسجد نبوی کے اندر سنو مسلمانوں، آج ہم پتہ نہیں کہاں کا کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر ان کا عیسائیوں کا خیمہ لگایا، خود میزبانی، ہوسٹ خود تھے، خود میزبانی کی. اور جب عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس مسجد میں اپنے طریقے پہ، اپنے عقیدے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جاؤ کرو. آج سنیوں کی مسجد ہے، بھابھیوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی. کچھ خدا کا خوف کریں، یہ کیا کدھر جا رہے ہو یار. آخری بات، اور وہ ہے جارج برنارڈ شاہ کا قول ہے. جارج برنارڈ شاہ مفکر، عالمی طور پر مانا گیا مفکر. اس کا وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. اسلام سب سے بہترین ریلیجن ہے، مذہب ہے. مسلمز آر دا ورسٹ فالوورز. لیکن مسلمان جو ہیں، یہ اس کے مقلد ہیں، وہ بہت ہی یار خراب ہے. یہ اس کا برنارڈ شاہ کا جو ہے وہ قول ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک اچھا بڑا مذہب ہے، اس کو ہم نے کہاں کیا کر دیا یار. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو بھی، سب کو ہدایت عطا فرمائے. بہت شکریہ جی.